معاشرے کی تباہ کاریوں میں سے ایک بہت بڑی تباہ کاری رشوت خوری اور سود خوری ہے۔ سود خوری کتنا بڑا جرم ہے، اور سودی کے تعلق سے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہتی ہیں، اس سلسلے میں میرے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کھلی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جو تمہارا سود بچا بچایا ہے کچھ اسے چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ رب العالمین سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوستو، سود شریعت کی روح سے، قرآن مجید کی روح سے تو آپ کے سامنے علماء کرام نے، اسکالر نے کئی بار اس کی نحوستیں اور اس کی گندگی، اس کی پلیدگی بیان کی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی سود سے بچنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ ایک بات یاد رکھیں، سودی لین دین کرنے والا، سودی کاروبار کرنے والا، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری بہت عام ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے اپنے گھر میں رکھ لیا، تو وہ کسی کو کہتا ہے کہ بھائی دیکھو، میں آپ کو 50,000 روپیہ دوں گا، لیکن اس کے اوپر میں آپ سے 10,000 روپیہ زیادہ لوں گا، اور اس طرح کرتے 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 وہ بہت سارا پیسہ جمع کر لیتا ہے۔ اور یہ سود کی لت اور مت اتنی بری ہوتی ہے، جسے یہ ایک بار لگ جاتی ہے تو وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ بینکوں میں، کمپنیز کے اندر، وہاں تو سود سے بچنا ہے ہی ناممکن ہے، لیکن نجی زندگی میں بھی سود داخل ہو چکا ہے۔ گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر، محلوں کے اندر بڑے بڑے جاگیردار، بڑے پراپرٹی والے، انہوں نے باضابطہ سودی کاروبار کو اپنا ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے۔ ایک آدمی سودی کاروبار کے ذریعے اپنی اولاد کو کھلائے گا، پلائے گا، وہ اس سے خیر کی امید کبھی نہ کرے، کیونکہ سودی کا سب کچھ، اس کا پہننا، اس کا کھانا، سارے کا سارا وہ معصیت میں آتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے۔ اکبر الکبائر، یعنی وہ گناہ جو سب سے بڑے گناہ ہیں، جن کو چھوڑنا ضروری ہے، ان میں سے سود کا لین دین کرنا، سود کا کاروبار بھی کرنا ہے۔ سود کے تعلق سے قرآن مجید میں دوسری جگہ سودی کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود کھانے والا لا یقومون، نہیں کھڑا ہو سکے گا، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کسی کو جن چڑھا ہوا، وہ کیسے بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، نہ ماں کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ بیٹی کا پتہ، وہ سب سے بے خبر ہوتا ہے۔ سودی کو کل قیامت کے دن جو کھڑا کیا جائے گا، سودی کی یہی کیفیت ہو، ورنہ اس دن، جس دن اللہ کے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوگا، اعمال کے سہارے کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہوگا، اسے پہچانا جائے گا۔ اور احادیث کے اندر سودی کے تعلق سے آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، سود کھانے والا، سود کا گواہ بننے والا، سود لکھنے والا، ان سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ نے اور ہم نے اور پوری امت مسلمہ نے یہ کوشش کرنی ہے، اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے سود کو دور کیا جائے، سود سے بچا جائے، حتی الامکان کوشش کی جائے، آپ بڑے سے بڑی پریشانی میں کیوں نہ چلے جائیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سودی معاملات میں جب آدمی ایک بار پھنس جاتا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے، پھر وہ کبھی نہیں نکل سکتا۔ سودی کی دوسری شق رشوت ہے، انشاءاللہ رشوت کے اوپر تفصیلی
ڈسکس آپ حضرات سے کی جائے گی. آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ہمارے اسی پیج کو آپ نے فالو کرنا ہے.